محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. والاعتبار بالشروط عند الهلال فلو أعطك العبد بعده أو استغنى الفقير أو أسلم الكافر أو أطاعت الزوجة لم تجب. وتستحب الزكاة لو تجدد السبب الموجب ما بين الهلال وهو الغروب ليلة العيد إلى الزوال من يوم العيد. ہماری بات جو تھی وہ زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں تھی، اور مصنف نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص میں 4 شرائط جو ہیں وہ مکمل ہوں تو مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جائے گی. ابھی فرما رہے ہیں کہ یہ 4 شرائط کب پورے ہوں تاکہ اس پر وجوب آئے گا. اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر وجوب نہیں آئے. تو صنف یہ فرما رہا ہے کہ ان 4 شرائط کا وجوب کے لیے ہونا ضروری ہے عند الہلال یعنی قبل الہلال. قبل الہلال یعنی کیا؟ یعنی جس رات چاند دکھائی دینے والا ہے اس دن جو اس سے پہلا جو دن ہے اس کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر 4 شرائط موجود ہوں تو اس پر جو فطرہ واجب ہوگا، ورنہ واجب. اگر بعد الغروب یہ شرائط مکمل ہو جاتے ہیں تو فطرہ واجب بلکہ مستحب ہے. کب تک؟ اگر غروب کے بعد سے لے کر عید کے دن زوال سے پہلے تک 4 شرائط مکمل ہو جائیں تو پھر مستحب ہوگا، واجب نہیں ہوگا. واجب کب ہوگا؟ کہ چاند والی رات جو ہے وہ اس سے جو پہلے دن کا وہ سورج ہے اسی کے غروب ہونے سے پہلے یہ 4 شرائط مکمل ہیں. دیکھیے والاعتبار بالشروط عند الہلال یعنی اعتبار ہے شروط کا، یعنی شروط کو معتبر قرار دیا گیا ہے. کب؟ قبل الہلال ہے، قبل الہلال، ہلال سے پہلے، چاند دیکھنے سے پہلے. چاند دیکھنے سے پہلے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسی غروب سے پہلے، مراد ہے غروب سورج سے پہلے. فلو اوتک العبد بعدہ اگر عبد آزاد ہو جائے کب؟ بعد الہلال یا بعد غروب الشمس. اب استغنى الفقیر یا فقیر جو ہے وہ غنی ہو جائے بعد الہلال. او اسلم الکافر یا کافر مسلمان ہو جائے بعد الہلال. او اطاعت الزوجہ یا زوجہ جو ہے وہ اطاعت گزار ہو جائے، فرما بردار ہو جائے لیکن ہلال کے بعد لم تجب یہ زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہوگی. وتستحب الزکوٰۃ زکوٰۃ مستحب ہوگی. کب؟ لو تجدد سبب الموجب اگر یہ سبب ایسا سبب جو موجب بنتا ہے کس چیز کا؟ زکوٰۃ فطرہ کے واجب ہونے کا جو موجب بنتا ہے وہ ایجاد ہو جائے، وہ تجدید ہو جائے. یعنی کیا؟ یعنی 4 شرائط مکمل ہو جائیں. ما بین الہلال سورج کے یہ چاند کے درمیان، چاند سے مراد کیا ہے؟ وہ الغروب لیلۃ العید یعنی عید کی رات جو ہے اس کا جو سورج ہے اس سے پہلے اس کے غروب ہونے سے زوال تک اگر یہ 4 شرائط پورے ہو جائیں. زوال کون سا؟ من یوم العید یعنی عید کے دن تک اگر سورج غروب ہونے کے بعد زوال تک اگر یہ 4 شرائط مکمل ہو جائیں اور سبب تام ہو جائے وجوب زکوٰۃ فطرہ کا تو اسی وقت مستحب ہوگا، واجب نہیں. وقدرها کتنی زکوٰۃ فطرہ تو واجب ہوگی، کتنی دینی چاہیے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 سا دینی چاہیے، تقریباً جو 1 سا 3 کلو گرام کے برابر ہے. کیا کیا دینا چاہیے اسی میں؟ زکوٰۃ میں، زکوٰۃ فطرہ میں کون کون سی چیز بطور فطرہ دی جا سکتی ہے؟ گندم، جو، کھجور، کشمش اور جو ہے وہ چاول. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ زکوٰۃ فطرہ کے طور پر دے سکتے ہیں. چاہے علیہ السلام چاہے آپ ان کو اپنے کھانے میں زیادہ استعمال کرتے ہوں یا استعمال ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں میں بھی آپ جو ہے وہ بطور زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ جب ان کو آپ اپنے کھانے میں غالباً استعمال کرتے ہوں تو پھر دوسری بھی دے سکتے ہیں ان کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ تو ذکر ہو گئی نا، گندم، چاول، جو، کشمش، کھجور، یہ ہو گئی ذکر.
ان کے لیے کیا ہے، ان کو اصول بھی کہا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ اصول ہے. اصول ہے یعنی کیا، چاہے آپ کا اکثر کھانا یہ ہو یا نہ ہو، اکثر ان کو کھاتے ہوں یا نہ کھاتے، ان کو ہاتھ بھی نہ لگاتے ہو، پھر بھی زکوٰۃ فطرہ کے طور پر دے سکتے. اسی لیے ان کو اصول بھی کہا گیا ہے. باقی دوسری کوئی چیز اگر آپ زکوٰۃ فطرہ کے لیے دینا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا غالب غذا ہونی چاہیے. اس کو اکثر آپ جو ہے وہ کھانے کے طور پر ہے استعمال کریں. وقدر و آسان انکل انسان، وقدر و فطرہ کیا ہے؟ سا ہے ہر انسان کے بدلے میں. وہ من الہنتا، یہ گندم ہو، جو ہو، کھجور ہو، زبیب ہو، ارز ہو، منزول قشر الاعلیٰ یعنی اس کا جو اوپر والا چھلکا اترا ہوا ہو. ول اکت، اس میں بہت اکت کافی ساری لغات ہیں، جس طرح چاہیں پڑھیں. وہ لبن جافن، یہ خشک دودھ. اول لبن، اور جو ہے وہ لبن سے مراد کیا ہے؟ وہی لبن خشک نہیں بلکہ جو عام استعمال ہوتا ہے. وہاد الاصول مجزیت، یہ اصول ہیں مجزی ہیں. یہ اصول، یہ جو ذکر ہوگا ان کو اصول کہا گیا ہے. وَإِلَّمْ تَكُنْ قُوتًا غَالِبًا، اگرچہ آپ کا یہ غالب غذا آپ کی نہ ہو، قوت یعنی غذا، یہ اکثر غذا نہ ہو پھر بھی دے سکتے ہیں، اسی لیے ان کو اصول کہا گیا ہے. اما غیرها فإنما يجزي ما غلبته في قوت المخرج. ہاں، ان کے علاوہ اگر کوئی یہ جو ہم نے ذکر کی چیزیں ان کے علاوہ دینا چاہتے ہیں، فإنما يجزي، وہ اس وقت کافی ہوگا کب؟ ما غلبته، جب یہ غیر کیا ہو؟ غلبہ ہو. کس چیز میں؟ جو شخص زکوٰۃ نکال رہا ہے اس کی غذا میں زیادہ تر یہی استعمال ہوتی ہے، تو اسی وقت آپ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے، کافی نہیں. وہ افضل، سب میں سے افضل کون سی چیزیں دی جائے؟ افضل بہتر کون سے؟ کہتے ہیں کہ کھجور دی جائے، کیونکہ اس سے منفعت جلدی اور آسانی سے لی جا سکتی ہے. کھجور جیسے ہی ملی کھا لی. کھجور غذا کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے یعنی روٹی چھوٹی کوئی بھی نہ ہو، ایسی آپ کھا لیں غذا بن جائے گی. اور جو سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. دونوں فائدے کھجور میں موجود ہیں. باقی جو چیزیں ہیں ان میں ایک ایک چیز فائدہ ہے. اگر تمر دیکھیں، ان کو وہ زبیب دیکھیں، تو آپ جو اس کو سالن کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، فقط ایسے ہی کھا سکتے ہیں. اسی طرح جو چاول ہیں اس کو بھی روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، فقط غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہ لیکن کھجور ایسی چیز ہے جو غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور سالن کے طور پر بھی استعمال. ایک علت یہ، دوسری علت کیا کہ اس سے جو منفعت حاصل کرنا وہ جلدی میں ہے اور بغیر کسی تکلیف. وافضل الاصول، ان اصول میں سے افضل کے التمر، کیوں؟ لانه اسرع منفعتا، کیونکہ اس سے جلدی منفعت حاصل کی جا سکتی ہے. واقل کلفتا، اور تکلیف بھی زیادہ. اچھا، ایک دلیل یہ اس کے افضل ہونے کی. والاستعمال ہی، اور دوسری یہ کہ یہ تمر مشتمل ہے کس پر؟ علی القوت، غذا. والادام، ادام کسے کہتے ہیں؟ سالن یا ہر وہ چیز جس کے ساتھ روٹی کھائی جائے اسے ادام کہتے ہیں. اس کی جمع ادم ہے. ثم زبیب، اس کے بعد افضلیت کس کو ہے؟ زبیب کو ہے. لقربہ من التمر فی اوصافی، کیوں آگا؟ اس وجہ سے کہ یہ تمر کے قریب ہے کس چیز میں؟ اوصاف. مثلا اس میں بھی زیادہ آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی. جیسے ہی کشمش ملی آپ کھا لیں، ایک جو ہاتھ پہ رکھ کے اور پورا کا پورا ہاتھ ہی بھر کے کھا لیں. ثم ما یغلب علی قوتہ من الاجناس وغیرہ، اس کے بعد یہ جو ہم نے بتایا کہ یہ آپ کا طریقہ ہے کہ پہلے تمر فضیلت میں، اس کے بعد جو ہے وہ زبیب. ثم ما یغلب علی قوتہ من الاجناس وغیرہ، اس کے بعد افضلیت اس چیز کو حاصل ہے جو آپ کا غالب کھانا ہو، زیادہ تر جس کو استعمال میں کرتے ہیں، چاہے وہ ان اجناس مذکورہ میں سے ہو، چاہے ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. مثلا کوئی اندومی زیادہ کھاتا ہے تو وہ اندومی میں تو کھاتے ہیں، ظاہر یہی ہے نا، غالب کی کیا ہے. ثم ما یغلب علی قوتہ من الاجناس وغیرہ، اس کے بعد فضیلت ہر اس چیز کی ہے جو غالب ہو، قوت المخرج، چاہے وہ اجناس میں سے ہو، وہ جو ذکر ہو گئی ساتھ، یا غیر اجناس مثلا جو مثال دی. والساعة 49 ولو من اللبن في الاقوى هذا غاية للوجوب الساعة لتكفي. بس یہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا سمجھنے کا، باقی ہر چیز آسان ہے، آج اتنی بحث نہیں. اگر یہ فرماتے ہیں کہ سا کی کتنی مقدار ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 9 رطل کے برابر ہوتا ہے. سا 9 رطل کے برابر ہوتا ہے. اسی میں کسی فقیر کے درمیان اختلاف، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ سا کس کے برابر ہوتا ہے؟ 2 رطل. اختلاف کس چیز میں؟
اختلاف اس چیز میں ہے کہ دودھ اگر ہم جو ہے وہ بطور زکوٰۃ دیں وہ بھی ایک سا دیں یعنی 9 رطل دیں ٹھیک، یا اس سے ایک سا سے کم دے سکتے ہیں. تو بعض نے کہا قول قوی مصنف کہتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ دودھ کے لیے بھی آپ کو کتنا دینا پڑے گا، ایک سا ہی دینا پڑے گا. جبکہ دوسرا اقوا کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ 6 ارطال کافی ہیں، 6 رطل دے دیں، 9 ضروری. اور تیسرا قول یہ ہے کہ 4 دے دے کافی ہے، 9 دینا ضروری. ٹھیک ہے. ابھی مصنف کی عبارت میں ایسے لگ رہا ہے، دیکھیے کہ پڑھیں گے ہم وساوتس ارطال ولو من اللبن فی الاقوا کہ سا 9 ارطال کا ہے. سا کتنے ارطال کا ہے؟ اگرچہ وہ لبن میں سے کیوں نہ ہو، اگرچہ قول اقوا کی بنا پر. یعنی مصنف کی عبارت سے ایسے لگ رہا ہے کہ یعنی سا کی مقدار میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے گا، سا کی مقدار میں کہ آیا سا کی مقدار 9 رطل ہے، یعنی دوسرے اجناس میں تو 9 رطل ہے، لیکن دودھ میں اختلاف ہو گیا ہے کہ سا کی مقدار کتنی ہے، 9 رطل ہے یا کوئی اور ہے. مصنف کی عبارت سے یہ لگ رہا ہے کہ دودھ میں بھی جو سا کی مقدار ہے وہ کتنی ہے، 9 رطل ہے. یعنی اس سے مصنف کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سا کی مقدار میں اختلاف ہے. کس بارے میں؟ دودھ میں. کہ بعض نے کہا ہے کہ دودھ میں سا جو ہے 9 رطل کا ہوتا ہے، بعض نے کہا ہے کہ کتنی رطل کا ہوتا ہے، 6 رطل. کہتے ہیں کہ جبکہ اس طرح نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ رطل یہ جو سا ہے کسی بھی چیز میں ہو وہ 9 رطل ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا. ہاں باقی اختلاف کس چیز میں؟ اختلاف اس میں کہ واجب دینا کتنا ہے. دودھ میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا کہ یہ واجب جو ہے وہ 9 رطل یعنی ایک سا دینا واجب نہیں ہے، بلکہ کتنے رطل دینا واجب ہے، 6 دینا واجب ہے. اگر بات سمجھ میں آئی؟ 2 اختلاف تھے. ایک جو تھا وہ کہ اصل مسئلہ یہ کہ دودھ کے بارے میں کیا دودھ میں سا 9 رطل کا ہوتا ہے یا 6 رطل کا. تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. دودھ ہو یا گیرے دودھ ہو، سا جو ہوتا ہے وہ 9 رطل کا ہی. لیکن اختلاف کس میں ہے کہ آیا دودھ میں بھی وہ ایک سا 9 رطل دینا چاہیے واجب ہے یا اس سے کم دینا واجب. کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے اختلاف ہو، سا کے مقدار میں اختلاف ہو کہ دودھ میں کتنا دینا چاہیے، 9 رطل دینا چاہیے. آسان تو یعنی دودھ میں جو سا ہوگا 9 رطل کا ہوگا یا دودھ میں جو سا ہوگا وہ 9 رطل سے، جبکہ ایسا نہیں. وساوت 9 ارطال ولو من اللبن فی الاقوا سا 9 ارطال کا ہوگا اگرچہ لبن میں سے ہی کیوں نہ قول قوی کے بنا پر. یعنی مطلب کیا ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا کہ اس میں کیا ابھی ہم کیا کہیں گے کہ یعنی 9 رطل زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے اگرچہ لبن ہی کیوں نہ ہو. لبن سے بھی کتنا دینا پڑے گا آپ کو، 9 سے کم دے. ہاں غایت وجوب سا، یہ غایت ہے کون سی؟ ولو من اللبن، یہ وجوب سا کے لیے غایت ہے. یعنی کیا ایک سا آپ کو مکمل دینا پڑے گا اگرچہ وہ دودھ کا ہی کیوں نہ ہو. لال تقدیر ہی، یہ سا کے وجوب ہونے کے لیے غایت ہے، سا کے تقدیر کے لیے غایت نہیں. یعنی اختلاف یہ نہیں کہ جو دودھ میں ہے وہ سا 9 رطل کا ہوتا ہے یا 6 رطل کا، تاکہ مصنف یہ کہے کہ دودھ میں بھی جو سا ہے وہ 9 رطل کا ہے. اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگرچہ دودھ سے نکالیں وہ بھی کتنا واجب ہے، وہ 9 رطل واجب ہے. لال تقدیر ہی، یہ غایت نہیں ہے، یہ تقدیر ہے سا کے لیے. فإن مقابل الاقوا کو اقوا قول کے مطابق، اقوا قول کون سا تھا اگر دودھ میں کہ سا دینا چاہیے مکمل. سا کتنے ارطال کا؟ 9 کا. والمقابل الاقوا اجزاء 6 ارطال منه، قول قوی کے اقوا کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ لبن میں سے 6 ارطال کافی ہیں، اور 4 درمیان 4. دیکھیے اختلاف وجوب میں ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ دودھ میں رطل سا جو ہوتا ہے 9 ارطال کا ہوتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ واجب جو ہے وہ 6 دے یا 4 دے. باقی مقدار میں انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، لیکن مصنف کی عبارت سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اختلاف کس میں ہو، سا کی مقدار میں. لا ان سا منہ قدر، ایسا نہیں ہے کہ سا جو ہو وہ دودھ کا ہو اس کی مقدار کوئی اور ہو. نہیں، دودھ میں بھی سا ہوگا وہ کتنے کا ہوگا، 9 کا ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا. انہوں نے اختلاف آ کر وجوب میں کیا کہ ہمیں دینا کتنا چاہیے. ویجوز، ابھی اور مسئلہ، ابھی آسان مسئلہ ہے کہ آیا ان چیزوں کے بدلے ان کی قیمت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، ان چیزوں کے بدلے میں ان کی قیمت دے سکتے ہیں. گندم کے بدلے میں گندم کی قیمت دے دیں، کشمش کے بدلے میں کشمش کی قیمت دے دیں. کتنی دے؟ جو اسی وقت موجود ہے آپ کے سامنے میں. ابھی مثلا 1000 میں جو گندم کا کلو ہے، 1000 سے حساب کر کے 3000 آپ دے دیں.
کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ وقت میں جو ابھی اسی وقت موجود ہے وہ دے دیں، جبکہ بعض روایات میں اعتراض ہو رہا ہے ایک قسم کا، جبکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 صاع کے بدلے میں 1 درہم دے دیں، بعض روایات میں آیا ہے کہ درہم کے اگر 3 حصے کریں تو 1 صاع کے بدلے 2 حصے دے دیں، مثلا درہم ہوتا ہے 3000 کا، تو 1 صاع کے بدلے میں آپ اسی 3 حصوں میں سے 2 حصے یعنی 2000 دے دیں، تو ان روایات کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دور میں جب ائمہ سے سوال کیا گیا تو درہم جو 1 صاع جو تھا اسی وقت 1 درہم کے مقابلے میں تھا، یہاں اسی دور میں جب اماموں سے سوال کیا گیا تو اس وقت جو صاع تھا وہ 3 حصے جو درہم کے ہوں ان میں سے 2 حصوں کے برابر ہوتا تھا، وہ اسی وقت کے لحاظ سے تھا، اسی وقت امام نے یہ بتا دیا۔ ابھی ہمارے وقت میں جو قیمت ہوگی صاع کی وہی کریں گے، نہ کہ اسی روایت کے مطابق۔ روایات فقط کیا سمجھانی چاہتی تھی کہ آپ کے وقت میں جو قیمت ہے وہ دے دیں، اسی وقت قیمت یہی تھی لہذا وہی دے دی، اور ابھی ہمارے وقت میں جو قیمت ہے ہم بھی وہی دیں گے۔ وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ بِسَعْرِ الْوَقْتِ، اور جائز ہے قیمت کو خارج کرنا بسعر الوقت جو موجودہ وقت کی قیمت ہے، من غیر انحصار فی درہم، منحصر نہیں ہے کہ آپ صاع کے بدلے میں 1 درہم دے دیں، یہ منحصر نہیں ہے، اور ثلث درہم یا درہم کے 3 حصے کر کے 2 دے دیں، یہ بھی نہیں۔ ہاں پھر کہیں گے روایات میں جو آیا ہے کہ 1 صاع درہم کے برابر ہوتا ہے یا ثلث درہم کے برابر ہوتا ہے، وما ورد منہا مقدرا منزل علی سیر ذالک الوقت، ہاں جو وما ورد منہا جو وارد ہوا ہے منہا ان میں سے قیمت میں سے وارد ہوا ہے، معیناً جو وارد ہوا ہے، معیناً کیا وارد ہویا گا؟ 1 درہم یا ثلث درہم، منزل اس کو حمل کیا جائے گا علی سیر ذالک الوقت کہ اسی وقت جب امام سے سوال کیا گیا اسی وقت صاع کی یہی قیمت ہوتی تھی۔ سمجھ میں آ گیا گا یہ بات؟ بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہاں صحیح ہے، بالکل وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ کتنا ہوتا ہے، جتنا بنے گا اتنا ہی دینا پڑے گا، پتہ نہیں ابھی کتنا دیا ہے یا کیا ہے، جو ہے کلو کے حساب سے مل رہا ہے وہ الف کے حساب کتنے ملتا ہے یہاں پر؟ ہاں صحیح ہے، پھر اتنا ہی نکالنا چاہیے۔ وتجب النیت فیہا وفی المالیت من المالک او وکیلہ ان تدفع الی مستحق او وکیل ہی عموماً۔ اگر دیکھیے زکوٰۃ فطرہ ہو یا زکوٰۃ مال ہو اس میں نیت کرنا یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت کرنا ضروری ہے، جب تک آپ یا آپ کا وکیل مستحق کو زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت نہ کرے تو یہ زکوٰۃ آپ کی کافی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کا وکیل یا آپ، اور اس طرف سے کس کو دے رہے ہیں؟ یا مستحق خود کو دے رہے ہیں یا اس کے وکیل کو دے رہے ہیں؟ اس کے وکیل بھی 2 قسموں کے ہیں، ایک وکیل عام ہے اس کا، مثلا امام عام ہے یعنی سب کے لیے وکیل ہے وہ امام، یہ مستحق ہو یہاں کی ہے، اور پھر امام کے بھی وہ نائب ہوں گے، پھر امام کے بھی وکیل ہوں گے۔ امام کے وکیل کون سے؟ ایک عام کون سا ہوتا ہے؟ فقی بھی ہو سکتا ہے عام، یا ایسا کوئی شخص جس کو امام نے کہا ہو کہ زکوٰۃ بکم سے دوسری وجوہات شرعیہ آپ کٹھی کر سکیں، یہ پھر کس کا وکیل ہو جائے گا؟ امام کا وکیل۔ امام خود وکیل عام ہے کس کا؟ مستحق کا، اور یہ وکیل عام ہوگا نائب عام ہوگا کس کا؟ امام، یا نائب ہوگا امام کا لیکن نائب خاص کیسے؟ مثلا امام نے کسی شخص کو معین کیا ہے کہ تم زکوٰۃ جمع کر سکتے، ایسے شخص کے پاس کہتے ہیں کہ آپ میں سے آپ یا آپ کا وکیل زکوٰۃ دیتا ہے مستحق کو یا مستحق کے وکیل کو، چاہے وکیل کون ہو؟ عام ہو۔ وکیل عام کون؟ امام یا امام کا نائب۔ پھر امام کا نائب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نائب عمومی، دوسرا نائب اچھا۔ ہم نے کہا کہ مستحق کا وکیل عام ہوگا یا مستحق کا وکیل ابھی کون سا ہوگا؟ خاص ہوگا، امام نہیں ہوگا۔ مثلا اس نے کسی کو وکیل بنائے خود مستحق نے کہ میری طرف سے جا کر فلاں شخص سے کیا لے لو، تو اسی صورت میں جب اس کے وکیل خاص کو دیں گے اس وقت بھی قصد قربت اللہ کرنا ضروری ہوگا، ورنہ کافی نہیں۔ اس طرح اگر یہ ہو گیا کہ آپ نے نیت کر لی تو کافی، ورنہ کافی نہیں۔ اگر کسی مالک نے یا مالک کا جو وکیل تھا اس نے زکوٰۃ دیتے وقت نیت نہیں کی، ابھی آگے آ کر خود
کون؟ امام کو مثلا اس نے زکات دے دی، یا امام کے وکلا کو، یا اسی مستحق کے وکیل خاص کو زکات دے دی، انہوں نے آگے جب اسی فقیر کو دیا، اس مستحق کو زکات دی، تو اس وقت نیت کر دی، یہ بھی کافی ہوگی اور مالک کی طرف سے یہ نیت شمار ہو جائے گی۔ دیکھیے تجب النیت فی المالیت من الوالق او وکیل عند دفع الى المستحق او وکیل ہی عموماً، نیت واجب ہے فیہا اسی فطرہ میں، وفی المالیت یا زکات مال میں، مالک کی طرف سے یا مالک کے وکیل۔ مالک کا وکیل یعنی مالک کون سا مراد زکات دے رہا ہے، کب؟ عند دفع الى المستحق، جب مستحق کو زکات دے رہا، او وکیل ہی، یا جو مستحق کو دے رہا ہے یا اس کے عموماً وکیل عام ہو جو سب کے لیے ہوتا ہے، کل امام جس طرح، وہ نائب ہی، یا وکیل عام کا نائب ہو، کون سا نائب ہوگا؟ وہ جو وکیل عام کا نائب ہوگا وہ بھی نائب عام ہوگا جیسے فقیر، یا وکیل عام کا جو نائب ہوگا وہ نائب کیا ہوگا؟ خاص ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ عامن او خاصن، یہ کس کے لیے؟ یہ نائب کے لیے بن رہی ہے، دونوں کا تعلق نائب سے۔ او خصوصاً یعنی کہ عبارت کیسے بنے گی؟ اور ان دفع الی المستحق کے او وکیل ہی عموماً او خصوصاً، آپ مستحق کو دے دیں یا اس کے وکیل کو دے دیں، وکیل عام ہو یا وکیل کیا ہو؟ ولو لم ینوی المالک عند دفع الی غیر المستحق او وکیل الخاص، اگر مالک نیت نہ کرے، کب؟ جب زکات دے رہا ہے غیر مستحق کو، غیر مستحق کو دے رہا ہے، مثلا کس کو دے رہا ہے؟ غیر مستحق کو، یعنی کیا مراد ہے؟ وکیل کون سا؟ وکیل عام، امام یا امام کا نائب، چاہے امام کا نائب عام ہو یا غیر مستحق کو دے رہا ہے، اور وکیل خاص یا مستحق کے وکیل خاص کو دے رہا ہے۔ وکیل خاص مثلا مستحق نے اپنا کوئی شخص مقرر کیا ہے کہ میری طرف سے زکات ہے، فنول قابض، پھر نیت کرتا ہے کون؟ قبضے میں لینے والا، یعنی امام نیت کرتا ہے یا اس کا وکیل ہے خاص، کب؟ ان دفعہ الیہ، جب وہ دیتے ہیں زکات کس کو؟ فقیر کو، اجزا، تو یہ بھی نیت کا ہو جائے گی۔ ومن ازل احداہما ہے نا، ومن ازل احداہما بن عینھا فی مال خاص بقدرھا بنیت لعذر، اگر دیکھیے گا اگر کسی شخص نے زکات فطرہ یا زکات مال کیا کیا کہ فقیر موجود نہیں تھا، یعنی عذر تھا، فقیر موجود نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ کہہ کے علیحدہ کر کے رکھ دیا کہ یہ فطرہ، یہ کیا ہے؟ فطرہ، یا یہ جو ہے یہ زکات مال ہے، اس کے بعد اس نے اس کی حفاظت بھی کی، لیکن شومی قسمت وہ مال کیا ہو گیا؟ تلف ہو گیا، تو اس صورت میں یہ ضامن ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی کہ زکات کو علیحدہ کر کے رکھ دیا اور مال ہو گیا طلب، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ شخص ضامن۔ یہی مسئلہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیے پڑھتے۔ ومن ازل احداہما، اگر زکات مال یا زکات فطرہ میں سے کوئی جدا کرے، یعنی کیا؟ بے ان، یہ اس کی وضاحت آ رہی ہے جدا کرنے کی، یعنی کیا؟ بے ان عینھا، کوئی شخص معین کر دے زکات کو، فی مال خاص بقدر، اسی زکات کے مطابق، کس کے ذریعے معین کرتا ہے؟ نیت کے ذریعے۔ کیوں معین کر کے جدا کر کے رکھا؟ مسئلہ کیا؟ لعذر مانع من تاجیل اخراجہ، کوئی عذر ہے جو مانع بن رہا ہے کہ وہ جلدی میں زکات خارج ہے، مثلا کون سا عذر میں نے بتایا؟ فقیر نہیں، ثم تلفت بعد العزل بغیر تفریط لم یضمن، اس کے بعد مال ہو گیا تلف، عزل کرنے کے بعد، عزل کرنے کے بعد مال کیا ہو گیا؟ لم یضمن، تو یہ ضامن نہیں ہوگا اگر اس نے تفریط نہیں کی، حفاظت کرنے میں کوتاہی، لأنہ بعد، کیوں ضامن نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کو جدا کرنے کے بعد ایسا ہے کہ جیسے یہ اسی مستحق کی طرف سے وکیل ہو، اور وکیل جو ہوتا ہے اگر اس کے سنبھالنے میں کوتاہی وغیرہ نہ کرے تو وہ ضامن نہیں ہوتا، اگر طلب بھی ہو جائے وہ ضامن نہیں ہے۔ لأنہ بعد ذلك، لأنہ بعد العزل بمنزلۃ الوکیل فی حفظها، کیونکہ یہ مالک جو ہے وہ زکات کو علیحدہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسی فقیر کا وکیل ہو، کس چیز میں؟ زکات کی حفاظت کرنے میں۔ ولو کان لا لعذر ضمن مطلقا ان جوزنا العزل معه، کہتے ہیں کہ ولو کان لا لعذر، اگر یہ عزل ہو، جدا کر کے رکھا ہو لیکن بغیر کسی عذر،
فقیر بھی موجود تھا، اس کے باوجود اس نے فقیر کو دی نہیں زکات بلکہ جدا کر کے، تو لال عذر یعنی عذر کے بغیر ضامن مطلقاً ضامن ہوگا، مطلقاً ضامن ہوگا یعنی کیا، چاہے سنبھالنے میں کوتاہی کی ہو یا کوتاہی، چاہے ما تفریط ہو بدون ان جوزنا العزل معه، پہلے تو ہم آیا اس کو جائز قرار دیتے ہیں یا نہیں، یعنی دیکھیے گا دو صورتیں، آیا زکوٰۃ کے مال کو جدا کر کے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک صورت میں سب کا اتفاق ہے کہ جب فقیر موجود نہ ہو، کوئی عذر ہو، تو اس وقت آپ جدا کر کے رکھ سکتے، ہاں لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو یعنی فقیر بھی موجود ہو تو اس صورت میں جدا کر کے رکھنا جائز ہے یا جائز ہے نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے، بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم اسے مانتے ہی نہیں ہے کہ جائز ہے، جدا کرنا فقیر عذر کے بغیر جدا کرنا جائز ہے ہی نہیں، اگر مان بھی لیں اور مال تلف ہو جائے تو پھر بھی یہ ضامن ہے، تو دوسرا سوال ہوگا تو پھر علیحدہ رکھنے کا فائدہ کیا، یعنی جو آپ جو کہتے ہیں کہ جدا کرنا جائز ہے عذر کی صورت میں، عذر نہ ہونے کی صورت میں، معنی نہ ہونے کی صورت میں اگر تلف ہو جائے پھر بھی ضامن، تو جدا کرنے کا فائدہ کیا، کہتے ہیں کہ جدا کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، کیا کہ یہ مال علیحدہ ہو گیا یعنی زکوٰۃ کا مال ہو گیا، نتیجتاً آپ اس میں تصرف، اس کا جو نما ہوگا مثلا بکری بھیڑ وغیرہ ہے اس کا نما ہوگا وہ بھی کس کا ہوگا، وہی فقیر کا، جس طرح اگر اصل چیز تلف ہو جائے تو وہ فقیر خود جو ہے وہ مالک ضامن ہوگا، اس طرح نما بھی تلف ہو جائے تو کون ضامن ہوگا، مالک ضامن، کیوں اس میں مالک ضامن کیوں ہے، وہی ہوگا کیونکہ فقیر کے موجودگی میں اس کے علیحدہ کر کے کیوں رکھا ہے، جس طرح اصل کا تابع اسی طرح تابع کا بھی کیا ہوگا، یہ ضامن ہی ہوگا، بات سمجھ میں آ گیا تھا، یعنی سوال کہاں سے نکلا تھا کہ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر عذر موجود نہ ہو تو اس صورت میں عزل کرنا جائز ہے پھر بھی ضامن ہے، تو پھر ضامن ہے تو پھر علیحدہ کرنے کا فائدہ کیا، علیحدہ کرنے کا تو فائدہ ایک ہی تھا، اس پر ضمانت نہیں ہونی چاہیے تلف ہونے کی صورت میں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ضامن ہے، تو فائدے یہ بتا دیے کہ وہ جو اس کا اس میں تصرف نہیں کر سکتا، جو نما ہوگا وہ فقیر کا ہوگا، اگر نما تلف ہو جائے تو اس کا بھی ضامن ہوگا، جس طرح اگر وہ اصل چیز تلف ہو جائے تو اس کا ضامن۔ ان جوزنا العزل ماؤ، اگر ہم جو ہے وہ عذر کو عزل کو جائز قرار دیں، ماؤ ما عدم العذر وتظہر الفائدۃ العزل، ابھی یہاں سے وہ سوال ہوا کہ اگر آپ عزل کو جائز قرار دیں پھر بھی کہیں کہ وہ ضامن ہے تو فائدہ کیا ہوگا، کہیں وتظہر فائدۃ العزل فی انحصارها فی المعذور، تو پھر عزل کا فائدہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ منحصر ہو جائے گی کس میں، معزول میں، معزول میں یعنی جو جدا کر کے رکھا، فلا یجوز تصرف فی، اس میں تصرف جائز نہیں اس کا، ٹھیک، وَنِمَاؤُهُ تَابِعٌ، اور اس کا نما بھی کیا ہوگا، اصل کے تابع، جس طرح اصل فقیر کا مال نما بھی کس کا مال ہوگا، وَضَمَانُهُ كَمَا ذُكِرَ، اور اس کا تابع یعنی اسی یہ جو نما ہے اس کی ضمان بھی کیا ہوگی، جس طرح ذکر ہو چکی یعنی کیا، یعنی جس طرح اصل کا ضامن ہے اسی طرح نما کا بھی کیا ہوگا، وہ مصرف کہاں زکوٰۃ فطرہ کو کہاں پر استعمال کیا جائے، مصرف کیا ہے، وہی جو زکوٰۃ مال کا، آٹھوں میں سے کسی کو بھی مصرف و مصرف المالیت بہو الاصناف ثمانیہ، ویستحب اللہ یکسر العطاء لواحد عن سائن علی الاقوى والمشہور ان ذلك علی وجہ الوجوب ومال الیہ فی البیان، یہ عبارت میں پڑھنے کا زیادہ کوئی اس میں بات ہے ہی نہیں، مستحب ہے کہ نہ دیا جائے ایک کو سا سے کم، ایک فقیر کو سا دینا چاہیے، قول قوی یہی، والمشہور ان ذالک علی وجہ الوجوب، مشہور قائل اس کے ہیں کہ ذالک یعنی ایک فقیر کو ایک سے کم نہ دینا، علی وجہ یہ واجب ہے، وجوب کے بنا یہ واجب یہ ہے کہ ایک فقیر کو ایک مکمل سا دینا، ومال الیہ فی البیان، مصنف اس کے طرف مائل ہوئے کسی کتاب میں اپنی بیان میں کہ یعنی ایک سا ایک فقیر کو دینا واجب ہے، ولا فرق بین سا نفسہ ومن یعولہ، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو کہا نا کہ ایک سا ایک فقیر کو دینا چاہیے مستحب ہے، یہ اس سا کی بات ہو رہی ہے جو مالک اپنی طرف سے نکالے، لیکن اگر جو دوسرے عیال ہے اس کی طرف سے نکالتا ہے تو اس میں اس سا میں ضروری نہیں، مستحب نہیں ہے کہ ایک سا ایک فقیر کو دینا چاہیے، بلکہ آدھا سا بھی وہ دے سکے، مصنف اس بات کو رد کرے، ولا فرق،
ہم نے جو کہا کہ مستحب ایک سا بے نسائے نفسی، وہ چاہے اپنا سا ہو جو گھر کا بڑا ہے، وہ میں یعول ہوں، چاہے ان کا سا جن کی یہ اعالت کرتا ہے اور کفالت کرتا ہے۔ الا مال اجتماع المستحقین، ہاں مسئلہ یہ ہے کہ مستحقین زیادہ مال کم ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ پھر اسی مال جتنا ہے، یہ جو استحباب ہے ختم ہو جائے گا کہ ایک سا مکمل ایک شخص کو دے نہیں، بلکہ پورا کا پورا ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، حتیٰ کہ تساوی ہو پھر بھی کافی ہے۔ ان میں بھی تساوی جو ہے وہ تساوی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ تھوڑا کسی کو زیادہ تھوڑا کم دے سکتے ہیں، لیکن اگر برابری ہو تو مستحب، اللہ یعنی مستحب نہیں، لا یستحب کب مال اجتماع المستحقین، مستحقین جمع ہو جائیں زیادہ، وذیک المال مال تھوڑا ہو، فیسقط الوجوب وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اگر بعد میں کہا تھا نا کہ واجب ہے وہ واجب، اب استحباب بعد میں کہا تھا کہ استحباب، وہ استحباب ساقط ہو جائے گا، ٹھیک، بل یبسط تقسیم کیا جائے گا الموجود جو کچھ مال موجود ہے، کن پر؟ علیہم ان فقراء پر، بے حسب ہی اسی مال کے یا فقراء کے مطابق، ولا تجب تسویہ ضروری نہیں، سب کو برابر دیا جائے یہ ضروری نہیں، ونستحبت ما آگے کیا ہے؟ میرے ہاں مرجع لکھا، ما عدم المرجع، اگرچہ مستحب یہ ہے کہ جب مرجع موجود نہ ہو، سارے فقراء افضلیت میں برابر، سارے عالم، سارے زاہد، سارے متقی، تو ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں، لیکن تسویہ ضروری۔ وَيُسْتَحَبُ أَن يَخُصَّ بِهَا الْمُسْتَحِقُّ مِنَ الْقَرَابَةِ وَالْجَارِ بَعْدَهُ، کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ خاص کیا جائے زکوٰۃ فطرہ کو، جس طرح گاؤں میں ہوتا بھی ہے کہ مستحق کون سا ہو؟ اپنا قریبی رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو، لیکن پڑوسی کی نوبت کب ہے؟ بعد القرابہ، پہلے قرابت دار، اگر قرابت دار نہ ہو تو اس کے بعد تخصیص اہل، ہاں یہ دیکھیں اپنے جو مثلا جیران، اپنے جو قرابت دار ہیں ان میں بھی اہل علم، اہل زاہد، اہل تقوی والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فضیلت، یعنی جنہیں بھی کسی قسم کی برتری حاصل ہو دین کے لحاظ سے، ان کو جو ہے وہ آگے رکھنا چاہیے۔ وتخصیص اہل الفضل بالعلم والزہد وغیرہ، اور خاص کرنا چاہیے اہل فضل، یعنی جن کو فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے، یا ان کے علاوہ، یعنی اگر قرابت داروں میں ایک شخص عالم ہے دوسرا غیر عالم، تو عالم کو دینا چاہیے۔ وترجیحہم فی سائر المراتب، اور دیکھیں اہل فضل کو ترجیح دینی چاہیے کس میں؟ تمام مراتب میں ترجیح دینی چاہیے۔ کیا؟ تمام مراتب میں۔ کیسے تمام مراتب میں ترجیح دینی چاہیے؟ مثلا اس طرح، اگر کوئی علماء ہیں، عالم بھی ہونا ایک فضیلت ہے، تو ایک زیادہ عالم ہے دوسرا کم عالم ہے، تو جو زیادہ عالم ہے اس کو ترجیح دے۔ اگر دو جو ہیں وہ زاہد ہیں، تو ان میں ایک زیادہ زاہد ہے دوسرا کم زاہد ہے، جو زیادہ زاہد ہے اس کو ترجیح دیں گے۔ یہی کہا ہے کہ وہ ترجیح ہم، یعنی اہل فضل کو ترجیح دیں گے جمیع مراتب میں، یعنی حتیٰ کہ خود آپس میں بھی دیکھیں گے کہ جو جس سے زیادہ ہوگا اسی کو زیادہ زکوٰۃ کا حصہ دیا جائے گا۔ کسی کو ہاں صحیح ہے، اس عالم کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں کوئی نہیں، مجزی ہو جائیں گے آپ، پوری اس کو دے دیا۔ ولو بان الاخذ غیر المستحق نرتجعت عینا او بدلا مال امکان و، اچھا اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کو پتا یہ تھا کہ یہ بیچارہ مستحق ہے، زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتا چلا کہ یہ مستحق تھا ہی نہیں، اگر ممکن ہے آپ کے لیے لوٹا سکتے ہیں تو آپ واپس کر لیں، این واپس کر لیں یا اس کا مثل واپس لیں اگر ممکن ہو۔ اگر ممکن نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی یا کافی ہے؟ تو اس کی دو صورتیں، ممکن نہ ہونے کی صورت میں، جب لوٹانا ممکن نہ ہو تو دو صورتیں کیا؟ ایک مرتبہ یہ تھا کہ اس فقیر کے بارے میں آپ نے پوری تحقیق کی، جستجو کی، پوچھا سب سے جہاں تک پوچھنا چاہیے تھا، لیکن سب نے کہا، آپ کو یہ علم ہو گیا کہ واقعی یہ جو حقیقی تحقیق آپ نے کی اور آپ کو اعتقاد حاصل ہو گیا کہ یہ مستحق ہے۔ اگر غیر مستحق ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا، میں نے اتنی تحقیق کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تحقیق کی ہے اور بعد میں خلاف نکلا تو آپ مجزی، اگر آپ نے تحقیق نہیں کی تو آپ مجزی، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ زکوٰۃ ہے نہیں۔ ولو بان الاخذ غیر مستحق
ارتجعت عینن اور بدلن، اگر جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا غیر مستحق ظاہر ہو تو واپس لی جائے گی. عین اگر باقی ہو، اگر عین باقی نہیں تو اس کا بدل مال امکان اگر واپس کرنا ممکن ہے تو. وما تعذر اگر واپس کرنا ممکن نہیں، تجزی تو کافی ہے جو دے دیا آپ نے. کب؟ ان اجتہاد دافع، اگر دافع نے کوشش کی ہو، ان حال ہی اسی مستحق کے حال کے بارے میں، علا وجن کوشش بھی اتنی کی ہے، لو کان بخلافی لزار عادتن، اتنی کوشش کی اگر یہ مستحق نہ ہوتا تو پتہ چل جاتا، کافی کوشش کی. لا بدونی یعنی یہ مجزی ہے کب؟ جب یہ اجتہاد کرے، کوشش کرے. اگر بدون الاجتہاد ہو، بدون الفحص ہو، بان یعنی کس طرح بدون الفحص، اس نے کہا کہ میں مستحق ہوں، اس نے کہا کہ بسم اللہ جی مستحق ہو، زکوٰۃ لے لو، وہ تو بعد میں یہ مستحق ہے، یہ مجزی نہیں ہوگا. بان لا بدون الاجتہاد بان اعتمد علی دعواہ الاستحقاق، یعنی کیا کیا اس نے اعتماد کیا اسی شخص کے دعویٰ پر. کون سی دعویٰ تھی؟ استحقاق کی. ما قدرتی علی البحث، جبکہ بحث یعنی اس کے تلاش کرنے کی، کوشش کرنے کی قدرت بھی رکھتا تھا کہ صحیح چھان بین کرے. تحقیق، بس یہ بحث کی جگہ پہ تحقیق لکھتے ہیں آپ لفظ، یعنی تحقیق کرنے کی قدرت بھی رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی کوئی تحقیق نہیں. الا ان يكون المدفوع الیہ عبدہ فلا یجزی مطلقا لانہ لم یخرج. اگر ایک بات پہلے سمجھ لیے گا، جو فقیر ہوتا ہے، فقیر شخص جو اللہ کو عبد، غلام میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ غلام جس طرح غلام خود غلام مالک کی ملکیت میں، اسی طرح غلام کا مال بھی مالک کی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ابھی پہلا مسئلہ تھوڑا سا میں دہراتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر کسی غیر مستحق کو زکوٰۃ مل جائے اور واپس لوٹانا ممکن نہ ہو اور اس نے کوشش بھی کی ہو تو کافی ہے، اگر کوشش نہیں کی تو کافی. ابھی کریں اللہ یعنی حتیٰ کہ اس نے کوشش بھی کی ہو پھر بھی کافی نہیں، بلکہ دوبارہ زکوٰۃ دینی. سمجھ گیا گا؟ پہلے کیا کہا تھا کہ اگر لوٹانا ممکن نہ ہو اور کوشش کی ہو تو کافی ہے. اللہ یعنی کوشش بھی کی ہو پھر بھی کافی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی کس طرح ربط دیا؟ پہلے کہا کہ اگر لوٹانا مشکل نہیں اور کوشش کی ہے تو کافی، کوشش نہیں کی تو کافی نہیں. اللہ سے کیا کریں کہ حتیٰ کہ کوشش بھی کی ہو پھر بھی کافی نہیں. وہ کون سی زکوٰۃ ہے جو کافی نہیں؟ وہ تب ہے جب یہ جو زکوٰۃ ہے اس نے مثلا نائب امام کو دی یا کسی وکیل کو دی، اس نے جا کر آگے زکوٰۃ دے دی اسی کے ہی غلام کو، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر کوشش بھی کی ہو پھر بھی جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دوبارہ دینی پڑے گی. کیوں کافی نہیں ہے؟ اس وجہ سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کس کی ملکیت میں یہ چلی گئی؟ غلام کی. اور غلام کی ملکیت کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ یعنی جیسے کہ اس کی ملکیت سے مال خارجی، لہذا دوبارہ. تو اللہ یعنی کافی نہیں حتیٰ کہ کوشش بھی کی ہو. الا ان یکون المدفوع الیہ، سوائے اس کے کہ جس کو زکوٰۃ دی گئی عبد ہو، اس کا غلام ہو. فلا یجزی مطلقاً مجزی نہیں، چاہے کوشش کی ہو، ان اجتہد اور لم یجتہد، چاہے اس نے کوشش کی ہو یا کوشش ہے. کیوں؟ لانہ لم یخرج عن ملک المالک. وفی الاستثناء نظر لان العلت فی نفس الامر مشترک فان القابض مع عدم استحقاق لا یملک مطلقا وان بری الدافع بل یبقى المال مضمونا علیہ. وفی الاستثناء، اگر استثناء ہوئی، دیکھا استثناء آپ نے، اللہ احسنت ہوئی نا استثناء. ایک پہلے کلی حکم بیان کیا کہ کوشش کی ہے تو کافی ہے، اللہ یعنی کافی نہیں. مصنف شارح یہ کہتا ہے کہ مصنف نے جو استثناء کی، کہا کہ اگر عبد غیر مستحق عبد جو ہے اس کو زکوٰۃ دی گئی ہو تو کافی نہیں ہے. یہ جو استثناء کی ہے یہ اس کی استثناء صحیح. اس استثناء میں کیا ہے اس کا؟ کیوں؟ مصنف نے کیا فرمایا؟ مصنف نے علت کیا بیان کی کہ اس کو دوبارہ دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی. علت یہ بیان کی کہ دیکھیے کہ یہ جو زکوٰۃ مال تھی غلام کی، اور غلام کا مال کس کا مال ہوتا ہے؟ مال. لہذا اصلاً یہ مال جو ہے وہ مالک کی ملکیت سے خارج ہی.
مصنف اشارے کہتا ہے کہ اگر یہی علت دیکھی جائے تو پھر جو ہے وہ دوسری چیز، اگر کسی دوسرے شخص کو زکوٰۃ دی جائے جو غیر مستحق کو، اسی صورت میں بھی یہی علت موجود ہے، اسی صورت میں بھی جو مال ہے وہ مال کی ملکیت سے خارج ہے، تو پھر اسی صورت میں بھی آپ یہ کہیں کہ چاہے اس نے کوشش کی ہے یا کوشش نہ کی ہو، اس کو لیے دوبارہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ لیکن اگر اگلے شخص کو یہ پتا ہے کہ میں مستحق نہیں، زکوٰۃ لے لی، تو آیا اس کی ملکیت ہو جائے گی؟ اس کی ملکیت ہے، بلکہ کس کی ملکیت رہے گی؟ اسی شخص مالک کی ملکیت رہے گی، اس کی ضمانت میں رہے گی کہ آپ ضامن ہیں، اس کے لیے کیا کر دیں؟ واپس کر دیں۔ یعنی اشارے کر رہا ہے کہ اگر آپ استثناء کی علت آپ کہتے ہیں کہ اگر غیر مستحق غلام ہو تو اس صورت میں کافی نہیں، کیونکہ مال مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا، تو یہی علت دوسرے غیر غلام کو اگر دی جائے تو وہاں پر بھی موجود ہے، کیونکہ بھی وہاں بھی فقط دینے کے ذریعے وہ دوسرا شخص مالک ہے، کیونکہ غیر مستحق وہ مالک نہیں ہوتا، پھر بھی مال کس کی ملکیت میں؟ مالک کی ملکیت میں، اور اس کے اوپر ضمانت ہے کہ واپس کر دے۔ اگر یہی علت تو دوسروں میں بھی آپ یہ کہیں کہ وہاں پر بھی مجزی نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ دینا چاہیے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دونوں کے لیے کہیں کہ چاہے عبد کو دے یا غیر عبد کو دے، اگر کوشش کی ہے تو کافی، اگر کوشش کی نہیں کی تو کافی نہیں۔ وفی الاستثناء نظر، اور استثناء میں کیا ہے؟ اشکال ہے۔ کیوں؟ لأن العلت، علت کس کی علت ہے؟ وہ استثناء کی علت جو تھی فی نفس الامر مشترک، اسی مورد میں کیا ہے؟ سب کے لیے مشترک ہے، چاہے عبد ہو چاہے غیر عبد۔ فإن القابض، کیوں مشترک ہے؟ فإن القابض مع عدم استحقاق، جو قابض شخص ہے چاہے وہ عبد ہو یا غیر عبد، مع عدم استحقاق، جب وہ مستحق نہیں ہے، لا یملک مطلقاً، مطلقاً وہ مالک ہے، چاہے وہ عبد ہو یا غیر عبد ہو۔ وإن بری دافع، اگر سے دافع کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا جو جس نے دیے، لیکن اگلا شخص مالک نہیں ہوگا، ملکیت اسی کے میں ہی رہے گا۔ کیوں؟ بل یبقى المال مضمون علیہ، بلکہ کیا ہوگا؟ مال جو ہوگا اس کے ذمے میں رہے گا، کس کی؟ جو غیر مستحق نے دیے، اس کے قابض کے ذمے میں رہے گا۔ بتا، اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیے جی ہماری وہ جو غیر غلام تھا اس سے لوٹانا مشکل تھا اور اس سے لوٹانا آسان ہے، کہتے ہیں کہ ہماری بحث ہی اس مورد میں ہو رہی ہے جہاں پر غلام ہو یا غیر غلام دونوں سے لوٹانا مشکل ہے۔ دیکھیے نا، یعنی استثناء پر جو اشکال ہے اس کا جواب کیا دے رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر غیر غلام کو دی ہے تو واپس اس کے لیے کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ اسی لیے کہ اس کے سے لوٹانا واپس لینا مشکل ہے، جبکہ غلام سے واپس لینا مشکل ہے۔ تو مصنف اشارہ یہ کہتے کہ ہماری بات بھی وہاں پر ہے جہاں پر چاہے غلام ہو چاہے غیر غلام ہو، دونوں سے ہم لوٹا نہیں۔ غلام کو دیا، اس نے خالی کسی کو دے دی، تو دونوں صورت میں یہ بھی علت مشترک ہو گئے۔ اور نص بھی جو وارد ہوئی ہے وہ بھی عام ہے، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ اگر جو غیر مستحق کو دی جائے تو اور اس نے کوشش بھی کی ہو تو مجزی، اس میں قید نہیں ہے کہ غلام ہو یا غیر غلام۔ وتعذر الالتجاء مشترک، اور واپسی کا متعذر ہونا یہ مشترک ہے، یعنی کس میں؟ غلام میں بھی غیر، جس طرح غیر غلام سے واپس نہیں لے سکتے اسی طرح غلام سے بھی واپس ہے۔ اچھا، والنص مطلق، نص بھی کیا ہے؟ مطلق۔ نص سے مراد وہ روایت جس میں کیا ذکر ہوا ہے کہ یعنی آپ جو اگر زکوٰۃ لوٹانا آپ کے لیے ممکن نہ ہو اور کوشش بھی کی ہو تو کافی، بس چاہے وہ زکوٰۃ دی گئی ہے جو غیر مستحق ہے وہ عبد ہو یا غیر، اس کے قید یہ نہیں لگی ہوئی کہ وہ اگر غیر عبد ہو تو پھر کافی ہے، اگر عبد ہو تو کافی۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔